بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اذان کے حوالے سے ہم نے پچھلے حدیث کچھ پڑھی تھی کہ ایک گہری اذان اور دوہری اذان، اور پھر اس میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معمول تھا کہ وہ دوہری اذان ہی کہتے تھے۔ یہ حدیث ہے 646 نمبر روایت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا، لا تصوبن فی شیء من الصلاۃ، نہ تصویب کہنا، تصویب کرنا کسی نماز میں سوائے فجر کی نماز کے۔ فجر کی نماز میں تصویب جو ہے، یہاں تصویب سے مراد کیا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم کہنا، ٹھیک ہے۔ ایک تصویب یہ ہے جو ہمارے ہاں ایک معمول ہے نا کہ یہ اعلان کیا جاتا ہے، حضرات وہ اتنے منٹ باقی رہ گئے ہیں یہ فجر کی نماز کے لیے، یا وہ رمضان جیسے وہ بعض اوقات وہ گلیوں میں ڈھول پیٹتے ہوئے اعلان کیا جاتا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے فلاں، تو یہ سارا تصویب میں ہی آتا ہے۔ تصویب کی یہ صورتیں منع ہیں، تصویب کی یہ صورتیں منع ہیں۔ یہ صورت تصویب کی جائز ہے جو فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے، رواه الترمذی و ابن ماجہ وقال الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اسرائیل اس میں راوی ہیں، ليس هو بذلك القوي عند اهل الحدیث، ہاں وہ قوی نہیں ہے، تو لیکن یہ بات دیگر احادیث سے ثابت ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم وہ کہنا فجر کی اذان میں، یہ تو درست ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری نمازوں میں یا اذان اور اقامت کے درمیان جو ہے وہ اعلان کرنا، یا وہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ مؤذن نے جا کے انہیں کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو کہا اجعلہ فی اذانک، اس کو اپنی اذان میں رکھو، یہاں نہ کہو۔ تو عموماً ایسے جا کے یہ الفاظ دہرانا الصلاۃ الصلاۃ، تو یہ درست نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے کہا تھا، اذا اذنت فترسل، جب تو اذان کہے تو ٹھہر ٹھہر کے کہنی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذُرْ، اور جب اقامت کہنی ہے تو حذر، تیزی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وہ اب دیکھیں نا اقامت میں کیا ہوتا ہے، ایک آدھ سانس میں ہی پوری وہ تکبیر مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اذان میں ایسا نہیں ہے، تو اذان ٹھہر ٹھہر کے اور اقامت جو ہے وہ حذر، تیزی کے ساتھ۔ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ، اور تو اتنا فاصلہ رکھ اذان اور اقامت کے درمیان، قدر ما یفرغ الآکل، اتنا کہ کھانے والا من اکلی ہی، اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے، والشارب من شربی ہی، پینے والا پینے سے فارغ ہو جائے، والمعتصر، اور قضاء حاجت کرنے والا اذا دخل لقضاء حاجته، جب وہ قضاء حاجت کے لیے وہ جائے تو وہ اس سے فارغ ہو جائے۔ اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اذان سن کے قضاء حاجت سے اس نے فارغ ہونا، وہ ہو کے پھر وضو کر کے وہ مسجد میں آ سکے، جماعت میں شامل ہو سکے۔ تو اب یہ کوئی طور پہ تعیین نہیں ہے کہ وہ لازماً 15 منٹ ہوں، وہ لازماً 20 منٹ ہوں، وہ لوگوں کی سہولت کے پیش نظر اس میں کوئی گنجائش ہے کہ انسان لوگوں کے حساب سے، مثال کے طور پہ فجر کی اذان ہے تو وہ غفلت کا ٹائم ہوتا ہے، زیادہ ٹائم چاہیے، تو عام طور پہ ہمارے ہاں آدھا گھنٹہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اب کوئی 25 رکھتا ہے، کوئی 20 منٹ رکھتا ہے، کوئی 35 رکھتا ہے، تو یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ لازمی اتنا ٹائم ہو، بس اس سے کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو بس اتنا ہونا چاہیے کہ لوگ آسانی سے جماعت میں شامل ہو جائیں۔
اس کو ترمذی نے بیان کیا ہے، وقال لا نعرفه الا من حدیث عبد المنعم، کہتے ہیں کہ یہ ہمیں صرف عبد المنعم کی سند سے روایت ملی ہے، لیکن سند اس کی مجہول ہے، تو روایت یہ بھی ثابت نہیں ہے، باقی مفہوم اس کا ٹھیک ہے۔ اگلی روایت ہے زیاد ابن الحارث السدائی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا، ان اذن فی صلاۃ الفجر، کہ فجر کی آذان کہو، فاذنت، میں نے آذان کہہ دی، فاراد بلال ان یقیم، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارادہ کیا، ان یقیم، کہ اقامت وہ کہیں گے، تو آپ نے فرمایا ان اخاص، بے شک تمہارا جو سدائی بھائی ہے، قد اذنا، آذان انہوں نے کہی، من زنا فہوا یقیم، اور جو آذان کہے وہی تکبیر بھی کہے گا۔ اللہ، تو اب اس روایت کو اگرچہ یہاں آپ کے پاس دیکھیں کا حکم صحیح لکھا ہے، لیکن بعض محدثین نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو آذان کہے وہی اقامت کہے، لیکن احادیث میں، صحیح احادیث میں اس کی تعیین نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ صرف وہی کہہ سکتا ہے، دوسرا نہیں کہے گا۔ تو البتہ ہم اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں تو یہ مفہوم جو ہے وہ اخذ کیا جا سکتا ہے، چونکہ ویسے بھی اس میں کلام ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو آذان کہے وہی اقامت کہے، باقی اگر کوئی اور شخص کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ وہ تکبیر نہیں ہوگی، دہرائی جائے گی، نہیں، کسی اور نے بھی تکبیر کہہ دی ہے تو البتہ وہ اگر مؤذن اس کو اس پر گراں گزرتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ لوگ ایسے بس کھڑے ہوتے ہیں کہ جلدی دوسرے کے کہنے سے پہلے جو ہے وہ تکبیر میں کہہ لوں، تو اگر مؤذن اس کو جو ہے وہ اس کے لیے یہ بات ناگوار ہوتی ہے تو یہ معاملہ درست نہیں ہے، اصل جو ہے وہ اس کو مقدم کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، کان المسلمون ہینا قادم المدینہ تھا، مسلمان جب مدینہ آئے، یجتمعون فیتحینون للصلاۃ، وہ جمع ہوتے اور نماز کا اندازہ لگاتے کہ ٹائم ہو گیا ہوگا تو چلو مسجد میں۔ اب ظاہری بات ہے، اندازے میں پھر کوئی 15 20 آدھا گھنٹہ یہ اتنا آگے پیچھے ہو جانا تو کوئی بعید بات نہیں ہے۔ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، کوئی تکبیر کہنے والا، اذان کہنے والا نہیں تھا، اذان نہیں ہوتی تھی، بس وہ اندازہ لگا کہ ٹائم ہو گیا ہوگا چلو مسجد میں۔ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، تو انہوں نے اس ایک دن آپس میں بات کی، کیا کرنا چاہیے، اس طرح تو ذری بات جو پہلے آگے بیٹھا رہے گا کہ لوگ اکٹھے ہوں۔ فقال بعضهم اتخذوا مثل ناقوس النصارى، بعض نے کہا جیسے عیسائیوں کا وہ ہے نا ناقوس، جیسے وہ بجاتے ہیں تو تم بھی ایسے ہی وہ بجاؤ۔ بعض نے کہا کہ نہیں، وہ یہودیوں کا جو ہے وہ سینگ کرم کہتے ہیں اس کو، سینگ سا ہوتا ہے، وہ لے لو جیسے یہودیوں کا ہے۔ تو یہ مختلف مشاورتیں ہو رہی تھی، تو حضرت عمر نے کہا، اولا تبعثون رجلا، کیا تم کسی بندے کو نہیں بھیجتے، ینادی بالصلاۃ، جو ویسے محلوں میں جا کے اعلان کرے بھئی اذان کا، نماز کا ٹائم ہو گیا آ جاؤ، یعنی اذان نہیں تھی، یہ بھی الصلاۃ، الصلاۃ کے الفاظ تھے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، بلال قم فنادی بالصلاۃ، کھڑے ہو کے وہ آذان کہو۔ تو وہ لمبی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، مختلف جو ہے وہ آراء سامنے آئی، کسی نے کہا کہ وہ عیسائیوں کی طرح جو آواز وہ بگل سا ہوتا ہے، بعض نے کہا سینگ، یہودیوں کی طرح۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ
کو بندہ جائے جا کے اعلان کرے. اللہ کے نبی نے بھی گویا کہ اسی کی تائید کی. فرمایا قم یا بلال فنادی بالصلاۃ، نماز کی ندا کرو، اعلان کرو. یعنی ابھی یہ آذان کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تھا وہ اعلان کرے جیسے الصلاۃ جامعہ کہ بھائی نماز کے لیے آ جاؤ. اب گویا کہ یہی مشاورت جو ہے وہ چل رہی تھی، ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی نے تب یہ فرمایا ہو کہ یہ کر لیا جائے، اور پھر اس کے بعد جب وہ خواب دیکھا رات کو زید بن عبد ربی ہی، عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی نے، اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو پھر اس خواب کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ آذان شروع ہوئی. تو گویا کہ یہ ابتدائی مشاورت یہی تھی کہ وہ آواز لگ جائے الصلاۃ جامعہ جیسے الفاظ کے ساتھ. وہ زید بن عبد ربی ہی کہتے ہیں لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن ناسی، جب اللہ کے نبی بن ناقوسی، جب اللہ کے نبی نے حکم دیا ناقوس کہ یعمل، اس کو بجایا جائے، یعمل اسے تیار کیا جائے، لیضرب بہ للناس، تاکہ اسے لوگوں کے لیے بجایا جائے، لجمع الصلاۃ، نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے مقصد سے. تو حکم ہو رہی تھی، اس میں ایک بات یہ بھی تھی. تو طاف بی وانا نائم، میرا چکر لگایا، میں سویا ہوا تھا، نیند میں میرے پاس ایک آدمی آیا، یحمل ناقوسا فی یدہ، وہ ہاتھ میں ناقوس اٹھائے ہوئے تھا. فقلت یا عبد اللہ، میں نے کہا اللہ کے بندے، اتبیع الناقوس، ناقوس بیچو گے؟ قال وما تصنع، کہ تم کیا کرو گے ناقوس کا؟ قلت، میں نے کہا ندعو بہ الی الصلاۃ، ہم اس کے ساتھ نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں گے. قال افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلک، تو اس بندے نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بلا، ضرور بتاؤ. قال، اس نے کہا قال تقول اللہ اکبر، تو اس نے مجھے پوری وہ اذان الی آخرہ، آخر تک ساری سنا دی، اسی طرح اقامت بھی سنا دی. فلما اصبحت، جب میں نے صبح کی، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، فاخبرتہ بما رأیت، تو جو میں نے دیکھا تھا میں نے آپ کو بتایا، جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے. فقال، آپ نے فرمایا انہا لرؤیا حق، یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ نے ہماری یہ رہنمائی کر دی ہے. فقم مع بلال، بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، فالقی علیہ، وہ کلمات ان پہ ڈالو، یعنی انہیں سناؤ، ما رأیتا، جو تم نے خواب میں دیکھا ہے، فلیؤذن بہ، آذان وہ کہیں، فإنہ اندى صوتا منک، اس لیے کہ ان کی آواز سے زیادہ اونچی ہے. تو اب اونچی آواز، خوبصورت آواز، اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر مؤذن جو ہے وہ اس میں انتخاب کرنا ہو تو ان چیزوں کو دیکھا جائے گا. فقمت مع بلال، تو میں حضرت بلال کے ساتھ کھڑا ہوا، فجعلت القی علیہ، میں ان پر وہ کلمات ڈال رہا تھا، یعنی وہ کلمات انہیں بتلا رہا تھا، اور ویؤذن بہ، وہ آذان کہہ رہے تھے. فسمع بذلک عمر بن الخطاب، جب یہ حضرت عمر بن خطاب نے الفاظ آواز سنی، فہو فی بیتہ، وہ گھر میں تھے، فخرج یجر رداءہ، تو وہ اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے نکلے، یعنی تیزی کے ساتھ کہنے لگے اللہ کے نبی، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، فقد رأیت مثل ما اریا، میں نے بھی وہی دیکھا ہے جو انہیں دکھایا گیا.
میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے. تو اللہ کے نبی فرمایا فللہ الحمد، اللہ ہی کے لیے تمام تعریف. یعنی اللہ مزید پختگی ہو گئی کہ ہاں اللہ کی طرف سے یہ رہنمائی ہے. تو کہتی ابن ماجہ میں بھی یہ روایت ہے لیکن اس میں اقامت کا ذکر کوئی نہیں ہے. وقال الترمذی ھذا حدیث صحیح، اور حدیث یہ صحیح ہے لیکن اس میں ناقوس کے قصے کی صراحت، یہ جو ہے نا لفظ کہ یہ کہا حکم دیا آپ نے کہ ناقوس بجایا جائے، یہ الفاظ جو ہیں وہ نہیں. تو چونکہ اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا تھا اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ارادہ کیا تھا، یعنی مختلف مشاورت یہ ہو رہی تھی نا، مختلف باتیں آ رہی تھی، تو یہ ارادہ یعنی رائے ایک یہ بھی آئی تھی، تو باقاعدہ آپ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا کہ وہ ناقوس بجایا جائے. اگلی روایت حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، خرج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی ساتھ نکلا، بصلاۃ الصبح، صبح کی نماز کے لیے، فکانا لا یمر برجل، تو آپ نہیں گزرتے الا ناداہ بالصلاۃ، مگر اس کو نماز کے لیے جو بلاتے، او حرکہ برجلہ، یا اس کو اپنے پاؤں سے حرکت دیتے اٹھاتے اس کو، اٹھ جاؤ بھائی. تو پیچھے آیا تھا تصویب جائز نہیں ہے کہ وہ کرنا، یا وہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ تصویب میں نہیں آئے گا کہ اسے کہنا کہ بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یا اس کو پاؤں سے حرکت دینا، اٹھ جائے گا تو وہ خود اس کو اندازہ ہو جائے گا. تو یہ کسی سوئے ہوئے کو اٹھانا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تصویب والا معاملہ وہ جائز نہیں ہے، اگرچہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن وہ معنی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں تصویب والا. امام مالک کہتے ہیں بالغہ، انہیں یہ بات پہنچی ہے، بلاغات مالک اسے کہا جاتا ہے نا ایسی روایات کو، کہ مؤذن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، یؤذنہ لصلاۃ الصبح، انہیں فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے، فوجدہ نائما، پایا کہ سوئے ہوئے، تو اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ ان یجعلها فی نداء الصبح، بھئی اس کو صبح کی نماز میں رکھو، ٹھیک ہے، اس کو یہاں وہ نہ دہراؤ، فجر کی نماز میں رکھو. روایت ویسے یہ ضعیف ہے چونکہ موضر روایت ہے، کوئی امام مالک کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، تو اب یہ درمیان میں ساری سند آگے ہے ہی نہیں اللہ کے نبی تک. اور پیچھے صحیح حدیث میں ہم پڑھ بھی آئے کہ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ حضرت عمر کا اضافہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی کے دور میں ہی کہے جاتے تھے. تو اسی لیے اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ مقصد حضرت عمر کا یہ تھا کہ بھئی یہ الفاظ اذان کے ہیں، اذان میں ہی رکھو، یوں اس کو دہرانا وہ تصویب میں آئے گا، وہ درست نہیں ہے کہ کسی کو جگانے کے لیے یہ الفاظ نہ کہو، تو چونکہ یہ اذان کے الفاظ ہیں وہیں رکھو. تو یہ نہیں مراد جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ حضرت عمر کی طرف سے اضافہ ہوا ہے، یہ اذان میں انہوں نے اضافہ کیا تھا، یہ بات درست نہیں ہے. عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، کہتے ہیں حدثنی ابی ان ابیہ ان جدہ، مجھے میرے باپ نے اپنے باپ سے اور اپنے دادا سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے امر بلالا، حضرت بلال کو حکم دیا تھا، ان یجعل اصبعیہ فی اذنیہ، کہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالو، اور فرمایا انہ ارفع لصوتک، یہ تیری آواز کو اور بلند کرے گا، اس سے آواز اور بلند ہو جائے گی. تو حدیث یہ بھی ضعیف ہے لیکن معنی یہ بھی صحیح کہ یہ ہاتھ انگلیاں جو ہے وہ کانوں میں ڈالنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ آپ سے تعلیم جو صحابہ نے سیکھا ہے وہ یہی طریقہ ہے، اور اس کا فائدہ بھی بیان ہو گیا کہ اس سے آواز جو ہے وہ اور بلند ہوتی ہے. تو آذان میں کانوں میں انگلیاں ڈالنا یہ سنت ہے. یہ اگلا باب ہے
فضل الاذان، آذان کی فضیلت کا باب ہے، و اجابت المؤذن، اور مؤذن کے کلمات کا جواب دینا اس کا کیا حکم ہے۔ تو پہلی روایت سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، المؤذنون، مؤذن، اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن لمبی گردنوں والے ہوں گے، لوگوں میں سب سے لمبی گردنیں ان کی ہوں گی۔ تو لمبی گردنیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اونچے، بلند، سب سے یہ بلند ہوں گے، سب سے نمایاں ہوں گے، یا یہ سردار ہوں گے، یہ سارے معنی کیے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی ان کو بلند کرے گا، یہ اللہ کے نام کو بلند کرتے رہے، اللہ ان کو قیامت میں سب سے بلند کر دے گا۔ ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے ندا کہی جاتی ہے، تو یعنی آذان جب نماز کے لیے کہی جاتی ہے تو ادبر الشیطان، شیطان بھاگتا ہے، لہو زرات، اور وہ ہوا خارج کرتا ہوا، وہ آواز ہوتی ہے ہوا کے خارج ہونے کی، اتنے دور چلا جاتا ہے، حتی لا یسمع التعزین، کہ وہ آواز اذان کی نہ سنے۔ فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ، جب آذان مکمل ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، اقبالا، پھر آ جاتا ہے، حتی اذا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، جب نماز کی پیر کہی جاتی ہے تو ادبرا، پھر چلا جاتا ہے، حتی اذا قُضِیَ التَّسْوِیبُ، حتیٰ کہ جب تسویب یعنی تکبیر بھی مکمل ہو جاتی ہے تو اقبالا، پھر آ جاتا ہے، حتیٰ یخطر بین المرء و نفسہ، یہاں تک کہ آدمی کے دل میں جو ہے وسوسے پیدا کرتا ہے، یقول، اسے کہتا ہے، اذکر قضا، اذکر قضا، فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو، وہ چیزیں اس کو یاد کرواتا ہے، لما لم یکن یذکر، جس کو وہ یاد نہیں رکھتا تھا، وہ اس کو پہلے یاد ہی نہیں تھی، حتیٰ یدل الرجل، حتیٰ کہ آدمی یوں ہو جاتا ہے، لا یدری کم صلی، اس کو یاد ہی نہیں، پتہ نہیں چلتا کتنی رکعتیں پڑھی، وہ اتنا مگن ہو جاتا ہے ان سوچوں میں، ان خیالات میں، کہ یہ بھی خیال، یہ بھی جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں پڑھ چکا ہے۔ تو یہ شیطان کا کام ہے، یوں نماز سے انسان کو غافل کرتا ہے۔ تو وہ اسی لیے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا، جی میں نے اپنے گھر میں نہ کہیں کچھ دینار میرے پاس تھے، تو میں نے محفوظ رکھنے کے لیے وہ گھر کے صحن میں نے کہیں دبا دیے، اب مجھے کہیں بھی یاد نہیں آ رہا، تو اب میں کیا کروں، مجھے وہ جگہ یاد نہیں ہے۔ تو کہنے لگے، بھائی یہ کوئی شرعی مسئلہ تو ہے نہیں کہ میں تمہیں اس کی رہنمائی کروں، ہاں ایسا کرنا کہ عشاء کے بعد نا آج وہ نوافل شروع کر دینا اور ساری رات نفل پڑھنا۔ تو اس نے جا کے شروع کی، یہ نفل ابھی 2 رکعتیں پہلے ہی جب نیت باندھی تھی، نماز شروع کی، تو ساتھ ہی اس کو یاد آ گیا، وہ تو فلاں جگہ پہ میں دبایا تھا، اس نے چھوڑی نماز اور وہ اپنے پیسے نکال لیے، اور صبح جا کے بڑی خوشی خوشی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ جی یہ تو مسئلہ بڑا جلدی حل ہو گیا، وہ تو ابھی 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھی تھی میں نے۔ تو کہنے لگے، مجھے بھی یہی خیال تھا کہ شیطان تجھے پڑھنے نہیں دے گا، تجھے وہ یاد دلا دے گا، اللہ کے بندے وہ 2 رکعتیں تو پوری کر لیتا۔ تو یہ کام شیطان کا ہوتا ہے کہ وہ باتیں جو جن کی طرف خیال بھی نہیں ہوتا عام، وہ پرانی باتیں، وہ معاملات یاد آتے ہیں اور انسان ان پہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ نماز سے غافل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی، یہاں جو باب سے تعلق تھا حدیث میں، وہ کیا ہے؟ اذان کی فضیلت، کہ جب اذان کی آواز شیطان سنتا ہے تو بھاگتا ہے۔ حضرت ابو سعید الخدری
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس، جن و انس میں سے کوئی مؤذن کی آواز کو نہیں سنتا، یعنی جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے کوئی نہیں سنتا، الا شاہد لہ یوم القیامہ، مگر وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی، جو بھی سنتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جن و انس ہوں یا باقی حیوانات ہوں، جو بھی اس کی آواز کو سنتا ہے وہ قیامت کے دن جو ہے اس کے لیے گواہی دے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اذان کی کہ ہر ایک اس کے لیے شاہد بن جائے۔ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، تو ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے، یعنی وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو جواب میں اللہ اکبر، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے جواب میں یہی کہنا ہے۔ ثم صلو علیہ، پھر مجھ پہ درود پڑھو اذان مکمل ہونے کے بعد، فإنہ من صلی علیہ صلاۃ، جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ بہا عشرن، اس کے بدلے میں اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ جب لفظ اللہ کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو مراد ہوگا رحمت کا نازل کرنا۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ مانگو۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، یہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے، لا تنبغی، یہ لائق نہیں ہے مگر اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے، جس پہ ایک بندے کو ملنا ہے۔ وَأَرْجُو، اور مجھے امید ہے، ان اکون، آنا ہوا وہ میں ہوگا، اللہ وہ مجھے عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ فمن سأل لی الوسیلۃ، جس نے میرے لیے یہ وسیلہ مانگا، رضیت باللہ ربا، اب وہ کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ، یہ ہے وسیلہ کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر، تو یہ دعا پڑے گا تو اس میں آ جائے گا نا، یہ جو میرے لیے وسیلہ مانگتا ہے، حلت علیہ الشفاعۃ، میری سفارش اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے یا اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ فضیلت ہے کہ جو اذان سنتا ہے، اذان کا جواب دیتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن اللہ اکبر کہے، فقال احدکم، تو ان میں سے کوئی ایک بھی یہی کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا، یہ بھی وہی جواب دے گا، پھر وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، یہ بھی وہی جواب دے، پھر وہ کہے حی علی الصلاۃ، تو اس کے جواب میں کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو یعنی باقی الفاظ تو ویسے ہی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں وہ حی علی الصلاۃ نہیں بلکہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ کہنا ہے۔ اب اس کی مناسبت بھی ہے کہ جب کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ یہ طاقت ہم میں نہیں، لا حول، گناہ سے ہم پھر نہیں سکتے، اور طاقت نہیں ہم میں، نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر تیری توفیق سے، الا باللہ، اللہ یہ تیری توفیق کے بغیر ممکن ہے نہیں ہے۔ ثم قال، پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر، یہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر، پھر یہ کہے لا الہ الا اللہ، وہ مؤذن یہ کہتا ہے، یہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جو من قلبہ، دل سے کہتا ہے، صدق دل سے، سچے دل سے یہ کلمات کہتا ہے، تو اس نے توحید کا اقرار کر لیا نا، تو داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔
تو یہ بھی اذان کے جواب دینے کی فضیلت ہے، وہ رسول اللہ کی سفارش کا مستحق ہو گیا اور جنت کا مستحق بن گیا جو اذان سنتا ہے اور اذان کا جواب دیتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جو اذان سننے کے بعد یہ کہتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ، اے اس کامل دعوت کے رب، والصلاة القائمہ، کھڑی ہونے والی نماز کے رب، آتی محمد الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر۔ ابھی ہم نے پڑھا وسیلہ کیا ہے جی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر اور فضیلت عطا کر، وبعثہ مقاما محمودا، اور انہیں مقام محمود پہ پہنچا دے، الذی وعدتہ، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ مقام محمود بھی وہ خاص جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کریں گے اور سفارش کریں گے امت کے لیے۔ تو حلت لہ شفاعتی، جو یہ دعا پڑھتا ہے میری سفارش قیامت کے دن اس کے لیے واجب ہو گئی، تو میں اس کی سفارش کروں گا۔ دیکھیں یہ ہے فضیلت۔ اب اس میں دیکھیں وہ والدرجۃ الرفیع وغیرہ کے الفاظ وہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو البتہ وہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دین وبمحمد الرسول، وہ الفاظ ثابت ہے۔ تو اگلی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یغیر اذا طلع الفجر، حملہ کرتے تھے، غارت گری کرنا نا، یغیر، جب فجر طلوع ہو جاتی، وَكَانَ يَسْمِعُ الْأَذَانَ، اذان سنتے، کان لگاتے، فَإِن سَمِعَ أَذَانًا، اگر تو اذان سن لیتے، وہ بستی مسلمان اس میں ہیں، اذان ہوئی ہے، تو امسک، رک جاتے، اس پہ حملہ نہیں کرتے تھے، وَإِلَّا أَغَارَ، ورنہ حملہ کر دیتے۔ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ، ایک بندے کو آپ نے سنا وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا علی الفطرہ، یہ فطرت اسلام پر ہے۔ پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فرمایا خرجت من النار، تو نے توحید کی یہ گواہی دی ہے تو جہنم سے نکل گیا۔ فنظروا الیہ، لوگوں نے دیکھا کون ہے یہ بندہ جس کو یہ بشارت مل گئی ہے، آپ نے اس کو کہا یہ فطرت پر ہے، جنت میں داخل ہو گیا۔ فاذا ہوا راعی معدن، وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ تو اب اللہ یہ تو نہیں دیکھتے کون ہے، بکریوں کو چرانے والا ہے یا کوئی بڑا چودھری سردار ہے، تو عقیدہ ٹھیک ہے، توحید کا اقرار کرنے والا ہے، خالص دل سے ہے، تو جنت کو اپنے لیے واجب کر لیتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، من قال حین یسمع المؤذن، جو مؤذن کو سنتا ہے تو اس کے جواب میں پھر کہتا ہے، اذان کے جواب میں یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی وہ اذان کا جواب دے لیا کلمات کا، پھر اذان ختم ہونے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب دیکھیں نا تین چیزیں آگے ہیں، ایک یہ کلمات آ گئے، ایک درود شریف آ گیا، اور ایک وہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، وہ مکمل دعا آ گئی۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ تو جو مؤذن کو سنتا ہے، اذان اس کی سنتا ہے، اور پھر اس کے جواب بعد میں یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ پھر ساتھ یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا، رب ہونے پہ راضی ہو گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا، بالاسلامی دینا، اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، غفر لہ ذنبہ، اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات بھی ہم پہلے پڑھ چکے کہ اس طرح کی جتنی احادیث ہیں کہ فلاں عمل سے گناہ معاف، فلاں قول سے گناہ معاف،
تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صغیرہ گناہ۔ اللہ قادر ہے وہ کبیرہ معاف کر دے، لیکن کبیرہ کے لیے اصل اصول ہے کہ اللہ سے وہ معافی مانگے، اور اگر حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر وہ ان کی ادائیگی کرے یا ان معافی لے، تو پھر وہ معافی کبیرہ گناہوں سے ملتی ہے۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذانوں کے درمیان، یعنی اذان اور تکبیر کے درمیان، تکبیر کو بھی اذان کہہ دیا جاتا ہے، نماز ہے۔ یعنی ہر دو اذان، اب دیکھیں فجر کی اذان تکبیر درمیان میں 2 سنتیں ہیں، ظہر ہے تو یہاں بھی 4 ہیں، عصر سے پہلے بھی وہ پڑھی جا سکتی ہیں، مغرب سے پہلے بھی 2 سنتیں ثابت ہیں۔ یہ لوگ بعض کہتے ہیں کہ بالکل بس لا الہ الا اللہ ہو، ادھر سے ساتھ ہی اللہ اکبر نماز شروع ہو جائے، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے، درمیان میں کوئی یہ 2 رکعتیں نہیں ہیں، یہ بات غلط ہے۔ ویسے بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، اور اس قول سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہر 2 اذانوں یعنی اذان اور تکبیر کے درمیان نماز ہے۔ تیسری بار فرمایا لمن شاء، جو چاہے پڑھ لے، یعنی فرض نہیں ہے، بعض جگہوں پہ جیسے عصر سے پہلے ہے، اسی طرح وہ سنتیں تو فرض نہیں ہے نا، تو جو چاہے پڑھے، تو مطلب ہے فرض تو نہیں لیکن وہ سنت ہے، یا اس کو ہمارے ہاں فرق کر کے نوافل کہا جاتا ہے، تو نماز ہے، پڑھی جا سکتی ہے، جس سے معلوم ہوا کہ مغرب سے پہلے بھی اذان کے بعد جماعت سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ بس یہاں تک رہنے دیتے ہیں، یہاں تک کوئی سوال ہے تو 1 منٹ میں کر لیں، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بلکہ کل کلاس ہوگی پڑھیں گے انشاءاللہ۔